Can you please include this question too? Just like there are masnoon surahs to be recited in the Sunnat of Fajr, Salat, Surah Kafirun and Surah Ikhlas. Are there recommended surahs to be recited in the sunset of Zohar Salat? اچھا، پہلے ایک کی بات کر لیں، پھر دوسرے کا وقت مل گیا تو بات کریں۔ دیکھیں، اصولی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے تھے نا، ہمارے نزدیک اصل بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، ان کی شخصیت طیبہ کو دیکھ کے ہی سب کچھ کیا ہے نا۔ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھاؤ فجر کی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک۔ سورہ بروج جو ہے یہ صبح کی نماز میں شامل ہے یا نہیں؟ غالباً نہیں ہوگی، غالباً صرف رائے کا اظہار کر رہے ہیں، باقی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو عشاء پڑھائی اور آپ نے سورہ والسماء پڑھی پہلی آیت میں بروج، اور دوسری میں والسماء والطارق پڑھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی اور نماز ایسے آگے آ جائے گی تفصیل۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ ظہر کی اور فجر کی قرات برابر ہے۔ اس پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے رات کو ساری رات سوتے گزر گئی، عشاء سے فجر تک اللہ کی عبادت میں کئی گھنٹے اللہ کے سامنے حاضری نہیں ہوئی، اس لیے فجر کی نماز اب وہاں صورتیں ہو گئی۔ فجر کی صورتیں کیوں طویل رکھی؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اسلام میں دو رکعتیں فرض تھیں، ظہر، عصر، عشاء اور فجر، چاروں نمازیں دو رکعتیں ہوا کرتی تھی، 3 رکعتیں مغرب کی ہوتی تھی۔ پھر وہی نازل ہوئی کہ آپ ان 3 نمازوں کو ڈبل کر دیں، ظہر 4 ہو گئی، عصر 4 ہو گئی اور عشاء 4 ہو گئی۔ فجر اور مغرب اپنی حالت پہ قائم رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا لوگوں ایسے کرو کہ جو 2 رکعتیں تھیں نا یہ اپنی سفر کی نماز بنا لو، اور یہ جو 4 رکعتیں ہیں انہیں جب تم مقیم ہو تو اس نماز کو بنا لو۔ اب فجر کی 4 ہو جانی چاہیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب یہ 2 نہیں ہوئی تو آپ نے اس فجر کو اتنا طویل کر دیا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جائیں اتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ یہ حکمت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ اس لیے فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے، ظہر بھی طویل پڑھنی چاہیے، فجر بھی طویل پڑھنی چاہیے۔ اور عصر اور عشاء کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ بروج کے بعد یعنی سورہ بروج سے سورہ بینہ تک پڑھا جائے گا، سورہ بروج سے سورہ بینہ تک، یہ عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے۔ اور سورہ بینہ سے لے کے قرآن کے آخر تک والناس تک جو صورتیں ہیں یہ مغرب میں پڑھی جائیں گی۔ یہ تو ہمارے نزدیک اصل ہے۔ حنفی فقہا سارے اس خط پہ اعتماد کرتے ہیں اور اسی سے آگے مسائل چلتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز میں فجر کی نماز میں 60-70 آیات پڑھی جائیں، بعض 80 کے بھی قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن سے کہیں بھی 70-80 آیتیں پڑھ دیں، اور اتنی ظہر میں، اور عصر اور عشاء میں 30 سے 40 آیتیں پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز میں 7, 8, 10, 12 ایسی آیات پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے حنفی فقہا کا کہ وہ کہتے ہیں جیسا موقع ہو اس کی مناسبت سے نماز پڑھانی چاہیے۔ مثلا شدید گرمی اور سردی ہے اور مسجد میں کانپ رہے ہیں لوگ، تو اب ضروری ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھائی جائے، مختصر کر لینی چاہیے۔ شدید بارش ہو رہی ہے، لوگ کیا کریں؟
رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جمعے کی نماز مختصر پڑھا دینی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو، لوگ آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات جو آپ نے بھی دریافت فرمائی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت یہ تھی کہ نوافل میں اور سنتیں جب پڑھتے تھے فرض کے بعد تو عام طور پہ پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، جیسے آپ نے تحریر فرمایا۔ ظہر کی بات کی سنتیں بھی ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ عشاء کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی ثابت ہیں، اور فجر میں تو بہت ہی ثابت ہے۔ فجر کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اتنی مختصر کہ ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں یا ایسے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نماز میں، ان کا فاتحہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فاتحہ، کافرون اور فاتحہ اور اخلاص یہ 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی احرام جب باندھتے تھے تو بھی یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ اس لیے عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا مبارک کہ پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں ہی۔ 4 باتیں ہوں گی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی موقع کے اعتبار سے نماز پڑھا دیتے تھے۔ مثلا آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھی، ایک بخاری میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آخری سورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری میں سورہ فلق پڑھی۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ تشریف آوری ہوئی اور مجھ سے کہا عقبہ تمہیں ایک تحفہ دیں؟ میں نے کہا ضرور۔ پھر چپ ہو گئے، پھر نماز پڑھائی، پھر نماز سے فارغ ہو کے فجر کی چلے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا مجھے کوئی تحفہ دیں گے؟ فرمایا یہ نماز تم نے دیکھی، میں نے اس میں پہلی رکعت میں فلق اور دوسری میں ناس پڑھی، دنیا میں کسی شخص نے اللہ سے پناہ مانگنے والوں نے پناہ نہیں مانگی جتنی ان صورتوں کو پڑھنے والے نے خدا سے پناہ مانگی۔ کیف بہما، کیسی رہی یہ 2 صورتیں؟ فرمایا انہیں پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں قرات کے مختلف ابواب ہیں، پڑھتے تھے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب اکثر و بیشتر اماموں نے یہ چھوڑ دی، اکثر لوگوں نے چھوڑ دی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے۔ مثلا فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور دہر پڑھتے تھے جمعے کے دن۔ جمعے کے دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ منافقون اور جمعہ دو صورتیں فرض نماز میں صبح کی پڑھتے تھے، یہی 2 صورتیں اسی دن جمعے کی نماز میں بھی یہی پڑھا کرتے۔ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب پڑھاتے تھے اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے فرض۔ بہت روایات آپ کو ملیں گی۔ عشاء پڑھائی اور اس میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ظہر پڑھاتے تھے اور ظہر میں 30ویں پارے کی ابتدائی جو صورتیں ہیں نا، یہ جو فجر میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور میں بہت قریب تھا تو ایک آیت آپ نے ذرا سی اونچی آواز سے پڑھی تو مجھے پتا چلا اچھا یہ سورت پڑھ رہے۔ اسی طرح سفر میں فجر پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز میں دونوں آخری صورتیں پڑھی اور صلاۃ۔ فجر کی نماز ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض پڑھی۔ اس پہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ زندگی میں حیات طیبہ میں ایک بار یہ واقعہ ہوا ہے اور اس لیے کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے دونوں فرض رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار ہو جاتی ہے، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔
آئندہ سوال جو آپ نے لکھا یہ بھی صورتوں کے متعلق ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں